بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد۔ اب آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کیا تھے مسیح ابن مریم سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، جن سے پہلے رسول گزر چکے، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، کانا یأکلان الطعام، توجہ کیجئے، جو کھانا کھاتا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، کھانا کھاتے تھے یہ دونوں، عیسیٰ اور ان کی والدہ علیہ السلام، کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر اے رسول دیکھیے، کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم ان کے سامنے آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، ثم انظر، اور پھر دیکھیے، انا یؤفکون، اس بیان کے باوجود کہاں یہ جھوٹ میں بھٹکتے پھرتے ہیں، پھر یہ گھڑ گھڑ کر باتیں لاتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں، اور پھر شرک کی وادیوں میں، جھوٹ کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ قل، اب اس آیت نمبر 76 پر توجہ کیجئے کہ تم عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو، عیسیٰ کے بارے میں غلو کر رہے ہو، عیسیٰ کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو۔ عیسیٰ تمہارے نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا، اللہ مالک ہے۔ توجہ کیجئے، قل، آیت نمبر 76، قل، اے رسول کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہے نہ کسی نفع کا مالک ہے۔ پس نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی بڑے واضح الفاظ میں کیا فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی جو ہے وہ تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ بالکل اسی طرح سورۃ الجن میں ابھی کچھ عرصہ پہلے گزری 29ویں پارے میں اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ بے شک میں تمہارے کسی نقصان اور کسی رشد، ہدایت، نفع کا مالک نہیں ہوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کی توحید ہے، اسی کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے، اصل مالک ہے۔ کہہ دیجئے اے رسول، کیا تم اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا؟ اللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ سمیع اور علیم ہے، یعنی تمہاری باتوں کو سن رہا بھی ہے اور تمہاری باتوں کا علم بھی رکھتا ہے۔ وہ جو ہر وقت سنتا ہے اور ہر وقت علم رکھتا ہے، وہ ہے نفع نقصان کا مالک، اور یہ اس کی صفت ہے، ہر چیز کا سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ آیت نمبر 77، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہہ دیجیے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، نہ حق غلو نہ کرو، حق کو چھوڑ کر حد سے آگے نہ بڑھو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ان لوگوں کی احوا، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی تم کو ہمارے بزرگان نے یہ دلیلیں دی تھی تو ہم تو اس پر قائم ہیں، جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہت ساروں کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے، ان کے پیچھے نہ چلو۔ وہ کہو جو قرآن کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل کو، مسیحیوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس غلو میں پڑھ کر شرک کے راستے پر نہ جاؤ۔ یہاں پر آیات آگے بھی ہیں لیکن ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں اس کے بیان کو۔ پس لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اب آپ دیکھیے، مشرک در حقیقت ایک انتہائی احمق مخلوق کا نام ہے، اگرچہ بعض اوقات غلو کی وجہ سے وہ اس حماقت کا شکار ہوتا ہے
اور عقل سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے، آیات قرآن بھی اس کے سامنے رکھی جائیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں ان کے، تاکہ اپنے غلو اور شرک میں اور غرق ہوتا رہے۔ ہدایت کا دروازہ جو اللہ نے کھولا ہے اسے خود بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی جو برین واشنگ کی گئی ہوتی ہے اس کفریہ اور شرکیہ عقیدے تک پہنچانے کے لیے، وہ قرآن مجید سے اسے دور رکھ کے کی گئی ہوتی ہے، اور ایسا بندوبست کر دیتے ہیں وہ کہ قرآن کے قریب آئے بھی نہیں۔ بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ جو کہتے ہیں مثلا حضرت علی وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کفر اور شرک سے اور دین اسلام سے خارج ہو جانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اب جب آپ ان سے سوال کریں گے کسی سے، اور یہ سوال کرنے چاہیے ایسے لوگوں سے، جو تھوڑا سا بھی عقل استعمال کرتا ہوگا وہ راہ راست پر آ جائے گا، اور جو عقل کے استعمال سے آری ہے، اپنی ہر درمی پہ لگا ہوا ہے، تو وہ پھر قرآن کے اسی قانون کی زد میں آئے گا کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے، قرآن فرماتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے ان کے لیے اللہ نے رجس قرار دے دیا، اللہ ان پر رجس قرار دے دیتا ہے۔ رجس کا معنی اچھی طرح پتہ ہے، نجاست آتی ہے ان کے حق میں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ معرفت کی بات ہے، یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ رجس قرآن کہہ رہے ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ رجس قرار دے دیتے، تو ان کے حصے میں رجس ہے، جو حضرت علی کو اللہ قرار دے رہے ہیں۔ برملا بعض ممبروں پر، بعض شاعریوں میں بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کا پیروکار ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ مکتب اہل بیت سے رائی برابر کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مکڑے کی جو اس کے مکڑے کے جالے کی جو ایک تار ہوتی ہے، اتنا بھی تعلق نہیں ہے مکتب اہل بیت جو مکتب توحید ہے اس سے ان کا، جو حضرت علی کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی اللہ ہے، اور کہتے ہیں ہمیں بڑے اسرار پتہ لگ گئے، ہم نے اسرار پڑھ لیے اور ہم نے اسرار سن لیے۔ یہ لفظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ تاکہ اگلا بندہ ڈر جائے کہ یہ اسرار ہیں اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوں۔ خلاف قرآن کوئی اسرار نہیں، لغویات ہیں۔ اس قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں اگلے بندے کو اس کی سوچ کو پریشر میں لانے کے لیے۔ توجہ کیجیے، جب ان سے سوال کیا جائے کہ یہ جو اگر حضرت علی مثلا نعوذ باللہ فرض کریں، محال، فرض محال، اگر حضرت علی اللہ ہے تو یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ پھر حضرت علی کا کلام ہوا، کیونکہ حضرت علی اللہ ہے تو پھر قرآن ان کا کلام ہوا۔ تو پھر حضرت علی اپنے کلام میں فرما رہے ہیں کہ نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میری کوئی ماں ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میں جنا گیا ہوں نہ میں نے جنا ہے۔ بالکل سورۃ الاخلاص یہی کہہ رہی ہے، جو اللہ ہے اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ اچھا، تو پھر جناب سے سوال کہ حضرت علی کے والد وجود رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ ان کے تو آپ قصیدے پڑھ کے نہیں تھکتے، نہ تھکنا چاہیے۔ حضرت ابو طالب والد ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد والدہ ہیں حضرت علی کی۔ دوسری طرف آ جائیں، حضرت علی کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ اولاد ہے، اور ان کی تمام اولاد میں سے سب سے اونچے مرتبے والے جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین، ان کے بھی یہ قصیدے پڑھیں گے۔ تو پھر جب کہا جائے کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ حضرت علی اللہ ہے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میرے کوئی والدین ہیں، اور تم علی کے والدین کی بھی تعریفیں کرتے ہو، قصیدے پڑھتے ہو، اور علی کی اولاد کی بھی علیہم الصلاۃ والسلام ان کی بھی تعریفیں کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، قصیدے پڑھتے ہو، تو پھر یہ کیسا اللہ ہے جو ہدایت کی جگہ بندوں کو خود اپنے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ اللہ کو تو اپنے بندوں کی ہدایت کرنی چاہیے، جو اس نے اپنا تعارف کروایا ہے دنیا میں بھی اس کو ویسا ہونا چاہیے تھا، بغیر باپ کے پیدا ہونا چاہیے تھا، اس کی اولاد بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، بغیر ماں کے پیدا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟
کہ ادھر سے تم کہہ رہے ہو حضرت علی اللہ ہے اور ادھر سے کہہ رہے ہو کہ ان کے والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کو کیا جواب ملے گا کہ یہ عقل کی نہیں، یہ معرفت کی بات ہے۔ یہ وہی معرفت ہے جو سیدھا انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے، کیونکہ یہ آیات بینات قرآن کا انکار ہے۔ یہ شرک خفی بھی نہیں ہے، شرک جلی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی مقدس ہستی کو اللہ قرار دینا، یا اللہ کا جز قرار دینا، یا اللہ کا بیٹا قرار دینا، جو بھی نام رکھ لیا جائے، یہ انسان کو سیدھا جہنم میں پہنچانے کا سبب ہے۔ لہذا امید ہے کہ یہ ہماری باتیں اور یہ قرآن کی آیات کی روشنی میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، ان کی وضاحت کی جا رہی ہے، یہ ان جھوٹے اسرار کا کچھ پردہ چاک کرنے میں معاون ہوں گی۔ اس کے لیے جو بات کو سمجھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، قرآن مجید نے یہ سب مختلف لوگوں کے مزاج بتائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کوئی کمی، کوئی کسر نہیں چھوڑی انسانوں کی نفسیات اور مزاج بتانے کے لیے، جس کی وجہ سے کوئی ہدایت پہ آتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوتا ہے۔ کون سے مزاج، کون سی ہٹ دھرمیاں ہیں، کون سے بہانے ہیں۔ توجہ کیجیے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اس کا کوئی، اس کی فیملی نہیں ہے، اس کے رشتہ دار نہیں ہے، اس کے جز نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین نہیں۔ اللہ العلی العظیم۔